السلام علیکم دوستو، مکمل ناول وہ ایک دریچہ کرن کے 11ویں اور آخری حصے کے ساتھ حاضر ہوں۔ پورے 1 ماہ بعد وہ آیا تھا۔ دروازہ اس نے ہی کھولا تھا۔ ایک نظر اسے دیکھ کر وہ اندر بڑھ گیا۔ وہ سیدھا شبنم کے کمرے میں گیا تھا۔ باہر وہ اور شکیلہ جلے پیر کی بلی کی طرح گھوم رہی تھیں اور پورے 1 گھنٹے بعد وہ مسکراتا ہوا باہر نکلا تھا۔ مبارک ہو چچی، لڑکی مان گئی ہے۔ 3 دن بعد ہم اپنی امانت لے جائیں گے۔ نکاح سادگی سے ہوگا، باقی ولیمہ ہم دھوم دھام سے کریں گے۔ شکیلہ ایک دم انس کے ساتھ لگ کر رونے لگی تھی۔ میں کن لفظوں میں انس تمہارے احسانات کا شکریہ ادا کروں؟ چچی، بیٹوں کا شکریہ ادا نہیں کیا جاتا، انہیں دعائیں دی جاتی ہیں۔ مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، چلتا ہوں، ابھی تیاریاں بھی کرنی ہیں اور امی ابو اور خاص طور پر دلاور کو خوشخبری سنانی ہے۔ وہ بتاتے ہوئے خود زیادہ خوش لگ رہا تھا۔ سنبل کب سے پاس کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، لیکن اس نے ایک بار بھی اس پر نظر نہیں ڈالی تھی۔ وہ تیزی سے مڑ گیا اور اس کے اچانک مڑنے پر وہ جلدی سے اس کے پیچھے آئی تھی۔ انس بھائی، اس کے پکارنے پر وہ رک گیا تھا لیکن مڑا نہیں۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ وہ انگلیاں مسلتے ہوئے آنکھیں جھکائے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ نہیں۔ کچھ دیر بعد وہ بولا اور مزید کچھ کہے باہر نکل گیا، جبکہ معافی کے لیے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ وہ کتنی دیر دھندلی نظروں سے دروازے کی چوکھٹ دیکھتی رہی۔ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی امی، وہ بے حد جھنجھلا کر بولی تھی۔ شکیلہ نے ناراضی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ ابھی نہیں کرنی تو کب کرنی ہے؟ جب عمر نکل جائے گی۔ اتنا اچھا رشتہ ہے، لڑکا بینک میں ہے، چھوٹی سی فیملی ہے۔ پلیز امی، وہ عاجز آ کر بولی۔ سنبل، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ انس کا رشتہ ہمیں پسند تھا، اپنا بچہ، وہاں بھی تم نے اپنی مرضی کی۔ جو باتیں ہوئی تھیں تمہیں سمجھایا بھی تھا، اللہ کی مرضی سے سب ہوتا ہے، پر نہیں، منہ پھٹ تو تم صدا کی ہو، سب خراب کر دیا۔ کتنی چاہت تھی انس کو، میں شروع سے سمجھتی تھی تمہاری بدتمیزی بد لحاظی وہی برداشت کرتا تھا، ورنہ سوچو کون برداشت کرتا ہے؟ خود میں تمہاری سگی ماں، تمہاری کاہلی اور منہ پھٹ عادت سے عاجز ہوں، پر یہ انس کی محبت تھی اور میں بھی وقت کے انتظار میں تھی۔ پر شبنم والے واقعے کے بعد مجھے لگا سب ختم ہو گیا ہے، انس بھی باہر چلا گیا، لیکن جب آیا تب بھی اس بچے کی نیت نیک تھی، اس کی محبت سب کو نظر آتی تھی سوائے تمہارے۔ انہوں نے دانت پیسے جیسے غصہ دبا رہی ہوں۔ سنبل کے آنسو نکل آئے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا اب تم کس بنا پر انکار کر رہی ہو؟ جو حرکت تم نے کی اس کے منہ پر اتنی دیدہ دلیری سے نہ کر کے آئی ہو، تمہیں کیا لگتا ہے وہ اب تمہارا رشتہ مانگے گا؟ سنبل آنسو بھری نظروں میں حیرت لیے ماں کو دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ مجھے شبنم نے بتایا، اسے دلاور نے بتایا تھا، کیسے تم انس کی بے عزتی کر کے آئی تھی، کیا کہہ کر آئی تھی؟ کامران اس سے بہتر ہے، ڈوب مرو سنبل۔ آخر میں وہ تیش سے بولی، دلاور کی وجہ سے تم نے کیا نا کہ دلاور نے شبنم کو چھوڑ دیا، تو اب کیا کہو گی؟ شبنم آج دلاور کی بیوی ہے، وہی تائی جو باتیں کرتی تھی آج اسے پلکوں پہ بٹھاتی ہیں۔ شبنم کی قسمت وہیں لکھی تھی، دیکھو آج وہ اس گھر پر اور ان کے دلوں پر راج کر رہی ہے۔ اسے سنجوگ کہتے ہیں۔ شبنم نے صبر کیا اور اسے صلہ مل گیا۔ تم نے بے صبری کا مظاہرہ کیا اور نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ تمہاری تائی انس کا رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں۔ افسوس ہوتا ہے مجھے، اپنی بے وقوفی کی وجہ سے تم نے ہیرے جیسے انس کو گنوا دیا۔ سنبل کے دل پر جیسے گھونسا لگا تھا، اس کے آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ اس کے آنسو دیکھ کر شکیلہ نے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے۔ وہ جانتی تھی ان کی بیٹی پچھتا رہی ہے۔ سنبل کب سے شبنم کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جو چند مہینوں میں کتنی نکھر گئی تھی۔ دھیمے سے مسکرانے والی شبنم کے کہے دوسروں کو مسکرانے پر مجبور کر دیتے تھے۔ ماں کو لائے ہوئے گفٹ دینے کے بعد اس نے سنبل کو دیکھا تو ٹھٹک گئی۔ یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ چہرہ اتنا مرجھایا ہوا کیوں ہے؟ کچھ نہیں باجی، ایسے ہی، اس نے مسکرا کر چہرہ جھکا لیا۔ آپ بتائیں دبئی کا وزٹ کیسا رہا؟ وہ 1 ماہ کے لیے دلاور اور سفیان کے ساتھ دبئی گئی تھی۔ زبردست، بہت انجوائے کیا، خاص طور پر سفیان نے۔ ان دونوں باپ بیٹے نے مجھے گھما کے رکھ دیا تھا۔ بات کا اختتام کہے پر ہوا تو سنبل مسکرا دی۔ یہ میں تمہارے لیے لائی ہوں۔ شبنم نے میک اپ کٹ، پرفیوم، ہینڈ بیگ اس کی طرف بڑھائے۔ اور یہ دلاور نے تمہارے لیے چاکلیٹ لیے تھے، تمہیں پسند ہے نا؟ اس نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ وہ پیکٹ تھام لیے۔ وہ بڑی بے دلی سے تیار ہوئی تھی، اس کا جانے کا بالکل موڈ نہیں تھا، پر حمیرہ اس کی بیسٹ فرینڈ تھی، کم از کم ایک فنکشن میں اسے جانا ہی تھا۔ وہ گفٹ اور کلش تھام کر باہر آ گئی۔ امی، میں تایا جی کی طرف جا رہی ہوں، دلاور بھائی مجھے چھوڑ آئیں گے۔ وہ کچن میں کام کرتی شکیلہ سے کہہ کر باہر نکل آئی۔
چھوٹی ہیل کی وجہ سے وہ آرام سے چلتی ہوئی لاؤنج کی طرف بڑھنے لگی۔ اندر سے آتی آوازوں سے اسے اندازہ ہو رہا تھا سب اندر ہیں۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے سلام کیا تھا۔ ارے یہ چاند کہاں سے نکلا ہے؟ اسے دیکھتے ہی دلاور بھائی چہکے تو وہ مسکرا کر آگے بڑھی۔ بھائی میں نے بھی نہیں پہچانا، یہ پیاری سی لڑکی کون ہے؟ تایا جی، واجد صاحب کے کہنے پر وہ جھیپ کر ان کی طرف مڑی اور پھر ساکت ہو گئی۔ وہ ان کے ساتھ صوفے پر ہی بیٹھا تھا۔ اس کو تو یہی پتا تھا کہ انس ملائیشیا گیا ہوا ہے۔ یہ کب آئے؟ اس نے خود سے سوال کیا تھا۔ اس کے یوں دیکھنے پر اس نے نظروں کا زاویہ بدل لیا تو وہ گڑبڑا کر امینا کے پاس بیٹھ گئی اور کنفیوز ہو کر اپنی انگلیاں مسلنے لگی۔ امینا نے بغور اس کی یہ حرکت دیکھی اور پیار سے اسے ساتھ لگا لیا۔ ہماری یہ بیٹی شروع سے ہی بہت پیاری ہے اور بار بار کہہ کر میری بیٹی کو نظر نہ لگایا کرو، وہ دلاور سے کہہ رہی تھیں۔ تائی جی، باجی کہاں ہیں؟ اس نے دھیان بٹانے کے لیے پوچھا۔ کچن میں ہے، میں ان سے ملاؤں؟ اسے وہاں سے ہٹنے کا بہانہ چاہیے تھا جو اسے مل گیا تھا۔ ارے سنبل، ماشاء اللہ بہت پیاری لگ رہی ہو، شبنم اسے دیکھ کر بے ساختہ بولی۔ آپ کیا بنا رہی ہیں؟ اس نے شیلف پر پھیلی چیزوں کو دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، وہ انس کی آسٹریلیا میں کولیگ تھی، وہ آ رہی ہے، اس کے لیے یہ اہتمام ہو رہا ہے، اور ویسے بھی مجھے لگتا ہے انس اس میں انٹرسٹڈ ہے۔ اور کھیرے کا کتلا اٹھاتا اس کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ شبنم نے بغور اس کا اترا چہرہ دیکھا۔ رونا نہیں، کاجل پھیل جائے گا۔ اس کے رونے کا پروگرام دیکھ کر شبنم نے بے ساختہ ٹوکا تھا۔ سنبل، میں کب سے تمہاری حالت دیکھ رہی ہوں، تمہارا مسئلہ سمجھ رہی ہوں اور انس سے بات کر کے حل بھی کر سکتی ہوں، لیکن غلطی تمہاری ہے، سدھارنا بھی تمہیں ہوگی۔ اس کا دل تم نے دکھایا ہے تو معافی بھی تمہیں مانگنی ہوگی۔ باجی، میں معافی مانگنے کو تیار ہوں، پر وہ مجھے موقع تو دیں۔ وہ تو مجھ سے زیادہ ہی ناراض ہو گئے ہیں، مجھے نہیں لگتا وہ مجھے معاف کریں گے۔ شبنم نے مسکرا کر اپنی بہن کی پریشانی دیکھی۔ تم کہہ کر تو دیکھو، وہ اپنے کمرے میں ہوگا، جاؤ۔ سنبل نے گھبرا کر شبنم کو دیکھا۔ میں کیا کروں جا کر؟ بات کرو جا کر۔ میں؟ وہ ہکلائی۔ ہاں تم، اور یہ چائے بھی اسے دے آؤ۔ شبنم نے اسے کپ بھی تھما دیا تو وہ بوکھلا کر اس کا منہ دیکھنے لگی۔ دروازہ ہلکے سے بجا کر وہ اندر آ گئی۔ بیڈ پر نیم دراز وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی وہ تیزی سے سیدھا ہوا۔ اس کی نظروں میں تعجب دیکھ کر سنبل مزید گڑبڑا گئی۔ یہ باجی نے دیا ہے۔ اس نے کپ یوں آگے کیا جیسے یہی دینے آئی تھی۔ تھینکس۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھ کر کپ تھام لیا۔ کچھ کہنا ہے؟ اسے یوں ہی کھڑا دیکھ کر انس کو پوچھنا پڑا۔ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ تو کچھ پوچھنا ہے؟ اب کی بار سنبل نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا نا کہ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہو سکتے۔ انس نے ابرو چکا کر اسے دیکھا۔ تو پھر آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ انس نے الجھ کر دیکھا اور کھڑا ہو گیا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ آپ کسی اور سے شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ میں؟ انس سینے پر انگلی رکھ کر بولا۔ جی آپ، باجی نے مجھے بتایا آپ اپنی کولیگ میں انٹرسٹڈ ہیں۔ امی نے بھی کہا تائی جی آپ کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہیں۔ میں پوچھ سکتی ہوں کیوں؟ اب اس کا رونا غصے میں بدل رہا تھا۔ انس چلتا ہوا سیدھا اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اس لیے کیونکہ تم نے منع کیا تھا، تم مجھے پسند نہیں کرتی۔ تمہارے نزدیک کامران مجھ سے زیادہ اچھا ہے۔ میرے گھر والے میں جھوٹے، لالچی، دھوکے باز ہیں۔ وہ اسی کے الفاظ اسے لوٹا رہا تھا جو باتیں بولتے ہوئے اسے تکلیف نہیں ہوئی تھی، وہ سنتے ہوئے اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ یقیناً انس کو بھی اتنی ہی ہوئی ہوگی۔ اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے اس کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ غلطی واقعی اس کی تھی، وہ صرف رو سکتی تھی اور رو رہی تھی۔ سنبل، اب اس طرح رونے کا کیا مطلب ہے؟ وہ تھوڑا جھنجھلا کر بولا۔ اچھا رونا بند کرو، کہنے کے ساتھ اس نے اس کے آنسو بھی صاف کر دیے۔ تم بتاؤ میں کیا کروں؟ آپ کسی سے بھی شادی نہیں کر سکتے، وہ ضدی انداز میں بولی۔ کسی سے بھی نہیں؟ انس نے زیر لب مسکراتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ میرے سوا آپ کسی سے شادی نہیں کر سکتے، وہ غصے میں تیزی سے بول گئی۔ اندازہ تب ہوا جب انس کے کہا لگا کر ہنسا تھا۔ اپنی بے اختیاری پر سنبل کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ سوچا تھا اتنی جلدی تمہیں معاف نہیں کروں گا، تم نے مجھے کافی ہرٹ کیا ہے، لیکن یہ جو دل ہے نا، یہ تم سے ناراض نہیں ہو سکتا اور نہ تمہیں دکھی دیکھ سکتا ہے۔ سنبل نے بڑے فخر سے اپنے سامنے کھڑے اس شاندار شخص کو دیکھا۔ میں آپ کو آئندہ کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ پکی بات ہے؟ انس نے جیسی گارنٹی چاہی۔ جو کہوں گا مانو گی؟ سنبل نے سر ہلا دیا۔ تو چلو، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ کہاں؟ وہ بوکھلا کر اس کے ساتھ چلنے لگی۔
سب کو بتانے کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ انس بھائی رک جاؤ، انس، صرف انس۔ انس نے آنکھیں نکال کر اسے ٹوکا۔ ویسے بھی جب پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ وہ اس کے قریب جھکا اسے سمجھاتا رہا تھا، جبکہ وہ دل کڑا کر کے اندر ہونے والی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ جب پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ اس نے خود سے کہا اور مسکرا کر انس کو دیکھا، جس کے چہرے پر بالکل ویسی ہی مسکراہٹ تھی جیسے اس وقت اس کے چہرے پر پھیلی تھی، محبت کی روشنی بن کر۔ دوستو، یہ تھا وہ ایک دریچہ کرن کا 11واں اور آخری حصہ۔ اس ناول کے باقی تمام حصوں کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے۔ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔